بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت والد رحمہ اللہ بچپن کے زمانہ میں ہم ان سے پوچھتے کہ ابا جی ہم آخرت میں اکٹھے ہو سکیں گے، تو وہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر سناتے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، آخرت میں ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین ہو، دین کے اندر جتنی ضروری باتیں ہیں ان سب کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، رضا بر قضا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بندوں پر پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک پریشانی اور تکلیف وہ اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ایک پریشانی اور تکلیف اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس پریشانی جس تکلیف میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، یہ پریشانی اور تکلیف اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جس پریشانی اور تکلیف میں توجہ اللہ نصیب نہ ہو وہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ ہم دعا کرتے ہیں پریشانی دور نہیں ہوتی، حضرت فرمانے لگے کہ جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی، اس لیے اللہ پاک کی ہر رضا میں راضی رہنا ہے کہ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، ان کا در نہیں چھوڑنا، ان کا ایک ہی تو در ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک عظیم عقیدہ یہ پلے باندھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، نبی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی تو سہارا ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، وہ اگر چھوٹ گیا تو پلے رہے گا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا عمل وہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی، آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہوئی، ہر عمل کی خوبصورتی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا کہ دولت کسے کہتے ہیں، پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دولت کی تعریف یہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، جو ساتھ چھوڑ جائے وہ دولت نہیں، وہ ضرورت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ دولت نہیں ضرورت ہے، کوئی رہائش کی ضرورت ہے، کوئی کھانے کی ضرورت ہے، کوئی پینے کی ضرورت ہے، دولت وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، اور ہمیشہ رہنے والی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، یہ دولت ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح سونے اور چاندی کے لوٹنے والے موجود ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ایمان کے لوٹنے والے ڈاکو بھی چکر لگا رہے ہیں، انہی فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ میں ابھی گجو متہ سے آ رہا ہوں، ہمارے صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدرسہ ہے، وہیں سبق کے بعد واپسی ہو رہی تھی، وہاں پر ایک بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سامنے مارکیٹ کے اندر ان کی دکان ہے، کوئی قادیانی نوجوان آئے، ان کو دعوت دینے لگے، بزرگوں کو معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ہیں،
بڑی عمر کے بزرگ پکے ہوتے ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے، فوراً غصہ میں آئے، کہنے لگے نہ ستھوں، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، میں نے آپ کی بات نہیں سننی۔ سادہ مسلمان لوگ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ بابا جی انہوں دی گل سن لیندے، کی کہندے نے؟ بابا جی ان کی بات سن لیتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی نے بڑی عمدہ بات کی، کہنے لگے او پتر انہاں دیاں گلاں نہیں سننیاں چاہیدیاں، اگر انہاں دیاں گلاں سن لئیے وہ ذہن دے وچ کھڑکدیاں رہ جاندیاں نے، دماغ نو چکراندیاں رہ جاندیاں نے، کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی؟ میں عرض کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری اور آپ سے بڑھ کر پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں فرمانے لگے کہ بعض کہتے ہیں کہ ان قادیانیوں کے اخلاق ایسے ایسے ہیں، تو ہمارے صوفی صاحب فرمانے لگے کہ کفر قادیانیت یہ بغاوت کا نام ہے، باغی کے اندر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے، وہ خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ خوبی نہیں، وہ ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک جال اور چال ہے، یہ کوئی ہمدردی نہیں۔ پچھلے ہفتے بھائی مدنی نے مجھے بتایا کہ فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان بچہ ایک قادیانی استاد سے ٹیوشن پڑھ رہا تھا، 1 سال کے بعد اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ ان کی دوستی سے بچیں، تعلقات سے بچیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت استاذ مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند جمعہ قبل میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت استاد بیٹھے ہوئے، میں نے جا کر حضرت استاد صاحب کو سلام کیا تو پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا محمد حسن۔ حضرت نے فوراً پہچان لیا، فرمایا کہ آپ تو ہمارے ابا جی کے ہم نام ہیں۔ پھر حضرت کا ذکر خیر شروع فرما دیا، فرمانے لگے میرے ابا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب فرماتے تھے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اس زمانے میں اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کتنے نفل لے کے آئے ہو، اس زمانے میں تو اللہ پاک یہ پوچھیں گے ایمان کا پرمٹ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، ایمان کا ویزا لائے ہو کہ نہیں لائے ہو۔ حضرت فرمانے لگے کہ ابا جی فرماتے تھے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 گھنٹہ چوکیداری کرے گا، 1 گھنٹہ کام کرے گا، روز محشر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ ہمارے بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب انہوں نے مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، کچھ مرزائی نوجوان میرے ساتھ پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے مجھے دیا۔ میں عرض کروں ہر ایک لٹریچر کو بھی آپ نہ پڑھا کریں، ٹیلی ویژن پر بھی بڑے فتنے آ رہے ہیں، ہر ایک کو نہ دیکھا کریں۔ تو جیسے لٹریچر پڑھا تو ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں بڑے پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ میں عرض کروں ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، کہیں اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پر چلا جاتا ہے، اور بڑا وہی ہوگا جس پر بڑوں کا سایہ ہو، بڑوں کی نسبت جس کے ساتھ ہو۔ فرمانے لگے کہ میں نے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں نے مرزائیوں کا لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ حضرت کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قادیانیت کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے، سانپ کے زہر سے موت کا وقت آ گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، موت کا وقت اگر نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک مدرسے کا طالب علم تبلیغی جماعت میں سال لگا رہا تھا، اس نے مجھے خود سنایا کہ اس شعبان کے اندر ہماری ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، وہ ویران مسجد تھی، ہم نے دن بھر مسجد کی صفائی کی، رات کو آرام کر رہے تھے کہ ایک سانپ آیا، وہ سانپ بسترے کے اندر داخل ہوا، بسترے میں نہیں، وہ کہنے لگا کہ میرے کرتے کے اندر داخل ہوا، اور پوری رات سانپ اور میں اکٹھے سوئے رہے۔ صبح ساتھیوں نے نماز کے لیے جگایا تو میں وضو کرنے کے لیے جانے لگا تو سانپ میرے کپڑوں سے گرا،
وہ اس طرف جا رہا تھا، میں ٹوٹنیوں کی طرف جا رہا تھا، پوری رات اکٹھے سوئے رہے، موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ قادیانیت کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے نہیں عرض کر رہا، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے خود بھی بچیں اور پوری امت کو بھی اس فتنے سے بچائیں۔ آپ حضرات اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ قادیانی بہت بڑی بھول کے اندر ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں۔ جب یہ قادیانی مرا ہے تو وہاں پر قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا، ہمارے ایک بزرگ حضرت شیخ محمد شرف پوری صاحب رحمہ اللہ نے اس کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، فرمانے لگے کہ میں نے اس کی قبر میں جا کر مراقبہ کیا، اس کی قبر کے اندر ایک کالا کتا نظر آیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔